we're very grateful to you for coming and taking out time for this very important press conference. The first thing is کہ آپ سب کو ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ون آف دی پرووائڈنگ دی ریکوزٹ سینرجی اینڈ جوائنٹنس فار ملٹری آپریشنس. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ وارفیئر کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنس ہیں. So it is not more only land, sea and air, it is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence of multiple domains جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. The wars have become violent, the wars have become short and intense. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے، ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اٹ واز اے لانگ اویٹڈ اسینشیل ریکوائرمنٹ. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان. اس وقت ملک درجنوں سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں، اٹس اپ ٹو آلموسٹ لائک 70 کنٹریز جہاں پہ چیف آف ڈیفنس کا جو سینرجیٹک ہیڈ کوارٹرز ہیں دے آر اویلیبل. سو دس از اے سم تھنگ دیٹ جس کا جو آج ایک پارلیمنٹ کی ہدایات پہ اور آرڈرس پہ جس کا آغاز ہوا ہے. تو دس از اگین اے مونومنٹل اینڈ گریٹ ڈے فار دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. ہوئیور جو بنیادی مقصد آج بات چیت کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل. اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے، جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے، دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ وائی it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو، کسی لسانیت کو، کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے، ہر زبان کے، ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بٹ وی پٹ دیٹ آل aside once we wear this uniform. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of ہم کسی political actor کا، کسی class کا، کسی elitism کا agenda لے کے نہیں چلتے. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے،
then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. Or that's why we request again and again کہ آپ کی سیاست ہوگی. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تمام سیاسی شخصیات کو, لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں. ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. We don't want to be part of your politics. آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان نہیں دی جا سکتی کہ وہ درار ڈالیں. Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. یہ آپ کی افواج کسی کو یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے, خوارجین کے اور دہشت گردوں کے, اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. مشہور جملہ ہے نا, دیر ول آلویز بی این آرمی ان اے کنٹری, اف اٹس ناٹ یورز اٹ ول بی آف یور اینیمی. یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ واٹس ہز ڈیزائن؟ وائی از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ سو ہمیں بھی کلیئر ہے, پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بیکاز دے انڈرسٹینڈ, وی انڈرسٹینڈ, یس یو کین فول سم آف دی پیپل all the time. You may also fool all of the people some of the time. But you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین, قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے, بالکل ہے, لیکن ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی, اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. اور کس فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے؟ کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے.
सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल नहीं, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूं, और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई, उसको टारगेट करें। हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, वो ना करे। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शोज यू एन क्लिप, प्लीज बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, यू विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है, ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है, इसका अपना अकाउंट है। कहां से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहां से चलता, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है, इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको, ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़ैनी मरीज ने, उस ज़ैनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। चलाएं इसको। ये आपकी ट्वीट हो रही है। अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। थोड़ी आवाज कम कर लें। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया। और आगे मीडिया भी देखेंगे, उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़ैनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट, सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके। सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं, अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानिया को चला। कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है। कौन दे रहा है उसको नैरेटिव? हु इज प्रोवाइडिंग दैट? आपके सामने, आप खुद मीडिया के लोग हैं। 6-6, 8-8 घंटे यही नैरेटिव चलाई जाएंगे। एक एक मिनट मीडिया का कीमती होता है, पैसा लगता है ना। वाई आर दे स्पेंडिंग सो मच मनी ऑफ द नैरेटिव ऑफ दिस डिल्यूजनल माइंड? इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हैं? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज के सरबराह के खिलाफ बात कर रहा है। ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात कर रहा है। और दिस इज देयर मेन स्ट्रीम मीडिया। जाए इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस। कहां से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है।
وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی. آگے چلیں. یہ افغان سوشل میڈیا ہی پیچھے نہیں ٹھہرتا, ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو صورت کار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی یہ افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ ناٹ ڈو اٹ؟ اور ٹائمنگز دیکھیں, منٹوں میں گھنٹوں میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہیں, پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ اس طرح فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیاں بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے, پاکستان کی افواج, اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں, اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص, جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو آئی ایس پی آر میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ آئی ایس پی آر میں آئے ہیں نا. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی علمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہے. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مئی نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے, جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے, اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاکستان کی جو فخر ہے, جو چاغی کا ہماری نشانی ہے, اس کو آگ لگوا سکتا ہے, تو اسے غدار کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں, ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں, اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں, اس کے ساتھ چلیں, تو آپ بھی ٹھیک. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے, اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. That's his definition of politics which he understands. لیکن اگین
I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. ایک اور جو یہ شخص ہے، اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو، جس کی میں نے آپ کو چلایا وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں، کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے، تم ایک سیاسی پارٹی ہو، تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج میں پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ دیکھیے گا، یہ چلائیے گا ذرا، یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں. یہ چند پچھلے دنوں کا دکھا رہے ہیں کہ یہ فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے چل رہا ہے. وائس چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فوج میں بن گیا ہے. کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں. یعنی کہ ایک جنرل افسر کو لیں گے، اس کی تصویر لیں گے، ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں گے. اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، فیس بک ہو رہے ہیں، وی لاگ کیے جا رہے ہیں. اب یہ سی ڈی ایف کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے؟ یہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ برابر میں ایک ریٹائرمنٹ کا، ایکسٹینشن کا. یار پلیز گرو اپ. کوئی اصل ایشوز پہ بات کریں، کوئی چیزوں کو بات کریں جو لوگوں کو میٹر کرتی ہے. جھوٹ لے لے کے فوج کی ایک خبر کو لے کے یہ افسر ادھر چلا گیا، یہ ادھر آ گیا، وہ ادھر پروموٹ ہو گیا، اس نے ادھر پروموٹ کر دیا. اچھا جی، یہ سینئر آرمی افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا، ایک ریٹائرڈ افسر ہے، ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں، کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں. کسی کو ایڈوائزر بنا دیا، کسی کو این ایس اے بنا دیا، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ان کا کوئی کیبنٹ ڈویژن کھلی ہوئی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کھلی ہوئی ہے. اب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا، جعلی نوٹیفکیشن چلا دیا، اپنی مرضی سے نوٹیفکیشن بنا دیا، چلا دیا. کسی کا دل چاہ تو کسی کو ایڈوائزر بنا دیا. فلانا یہ سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، اور تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں کچھ پتا ہے کس کے الفاظ یہ بول رہا ہے؟ مجھے بتائیں، کس پارٹی کے الفاظ بول رہا ہے؟ کس ڈیلوژن، کس نارسس، کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے؟ اور تواتر سے بول رہا ہے، کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے، ان کو اس کا فائدہ ہے. یہ کون سی سیاست ہے کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہم یہ سوچا کہ یہ بات چیت جو ہے پوری دنیا تک پہنچائیں اور تواتر سے پہنچائیں. اچھا جی، اگلا ایک اور ان کا بیانیہ اینڈ ویری ریسنٹ، ابھی 3 دن پہلے دوبارہ رپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے. وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں، حملے نہ کریں، آپریشنز نہ کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں. اسپیس دی جائے خارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے، یہ جو فوج کی پالیسی ہے، جو ریاست کی پالیسی ہے، یہ غلط پالیسی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، سوال کر چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے؟
از اپیزمنٹ اے سیکورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکورٹی کو؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں، اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں، تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ کے مدارس پہ حملہ کیا، آپ کی خواتین کو شہید کیا، تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، قبائل کے بچے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں، آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے، اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے، صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہا ہے نہ کریں بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو، بات چیت کرو، ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتا ہے، روزے روشن سے دنیا کو پتا ہے کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول دی اگریسر. دیر از نو ادر وے. بھیک سے سیکورٹی نہیں ملتی. اگر ملتی، اگر اپیزمنٹ سے ملتی تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا، آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے. کوئی اوقات نہیں ہماری، نہ ہماری کوئی سیاست ہے. اسی لیے تو ہم، ہمارے بچے، ہمارے سپاہی، ہمارے افسر ہر روز اس ریاست کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، کیونکہ وی آر ایبسولوٹلی کلیئر. اسی طرح ہمیں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، کسی کی ذات بھی. یہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج؟ ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کیونکہ ذہنی مرض ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ اس کے علاوہ دیر آر 2 reasons. ون از، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا، کروڑوں کا، اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں، اس علاقے کے ہیں، وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ منشیات میں بھی ہے، وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے، وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے، وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے، وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے، اور بے تحاشا چیزوں میں. اس کی اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ. تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں، دے آر دیئر پروٹیکشن فور. چاہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ ایف سی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے بیکاز دیر از اے بہت ہیوج اکنامک انٹرسٹ ہے. اینڈ دیر از اے پولیٹیکل ریزن آلسو جو یہ اتنی اسپیس دیتا ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ دی اونلی اسٹوری دیٹ کمز آؤٹ آف دین خیبر پختونخوا از آف سیکورٹی. تاکہ پورا بیانیہ جو ہے سیکورٹی پہ، جس کو بڑی کمال کامیابی سے یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، میں ڈال دیا جائے کہ جی بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے نا، کہ جی یہ دیکھیں اتنے سال سے آپریشن ہو رہے ہیں، یہ نہیں کرنے دیتے، یہ خوارج کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ بیانیہ بنانے کے تو یہ ماہر ہیں. بیانیہ تو ایسا زبردست بناتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جوائبلز بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا. تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے؟ ویئر از دی ایجوکیشن، ویئر از دی ہیلتھ، ویئر از دی کرپشن،
ویئر از دی لا اینڈ آرڈر, تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے, آپ سوچیے گا اور بھی مل جائیں گے. تو دیٹ از وائی in the end I would like to say that having understood this, like یہ ہمیں تو روز روشن کی طرح عیاں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. We need to tell you that پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیوں کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے. دس کین ناٹ بی الاؤڈ. اینڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات, اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے, اس ریاست سے, اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے, تو وہ غلط سمجھتا ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی مے ڈو اینڈ دوز who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.